پہلی چیز ہے آب زمزم. سبحان اللہ. اچھا ایک دفعہ نا سب لوگ مل کے سبحان اللہ کہیں تاکہ سب کے ذہن کھل جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آب زمزم ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوزہ کے اندر پانی پی رہے تھے. اب تمام صحابہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم اس انتظار کے اندر تھے نہ جانے وہ کون سا خوش نصیب صحابی ہوگا جو آپ کا بچہ ہوا آپ کا جھوٹا پانی پیے گا. پیارے آقا آپ نے اس کو کنویں میں گرا دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ اکرام یہ پانی میں نے اس کنویں کے اندر اس لیے گرایا ہے کہ یہ پانی تا قیامت میری امت پیے گی. سبحان اللہ. اور حجاج اکرام سن لیں اس پانی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے. ہر بیماری کی. تو جتنا ہو سکتا ہے حجاج اکرام حاجی صاحبان اس کو اپنے حرم کے اندر ہوٹلز کے اندر اور اپنے ان عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کے لیے لازم لے کے جائیں تاکہ ان کو خوشی ہو کہ یہاں سے آپ کچھ لے کر آئے ہیں بجائے. سبحان اللہ. اچھا اس کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو چھوٹا سا. آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلا دل کا درد ہوا تھا نا حضرت سعد بن وقاص کو, جب ان کو دل کا درد ہوا پیارے آقا ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں, پوچھنے جاتے ہیں, یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اے سعد آپ دل کی بیماری میں مبتلا ہو, آپ کو دل کی بیماری لگی, آپ لاحق ہو. تو ان کو اجوا کھجور کے استعمال. اچھا پیچھے میں دیکھ رہا ہوں سب سمم بکم, سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ماشاءاللہ. حجاج کرام اس میں یقین جانے آپ کا فائدہ اگر بات کو توجہ سنیں گے, ورنہ میرا تو کوئی نہیں, میں تو بول کے بیٹھ جاؤں گا. اچھا تیسری چیز کون سی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی جمع پونجی کا نا دوسرے رسول ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3 چیز. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کرے گا, اس طرح بتائے گا نہیں جو میں آپ کی انشاءاللہ میں گائیڈ کر رہا ہوں, جیسے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے گا. اچھا جو چوتھی چیز ہے اب اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں آپ کو کہیں سے نہیں ملتی, جہاں سے مرضی ڈھونڈ لیں. یہ میرا کھلا چیلنج ہے. یہ صرف اور صرف سعودی عربیہ کے اندر بدر کے مقام کے اوپر یہ پائی جاتی ہے. اس کا استعمال جنگ بدر کے درمیان بھی کیا گیا تھا اس بوٹی کا, اور اس بوٹی سے اب یہ عربک لوگ بناتے ہیں جس کا نام ہے روغن باللسان. حجاج کرام کیا نام ہے؟ اچھا کتنے ایسے حجاج کرام ہیں جنہوں نے نام سن رکھا تھا اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا حجاج کرام اس کے فائدے پتہ ہے آپ کو کتنے ہیں؟ اس کے 80 فوائد ہیں. ابھی بھی آپ اپنے نیٹ سب کا ہوگا گوگل یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے نا بینیفٹس آف روغن باللسان, 80 فوائد آپ کے سامنے آئیں گے اس کے 80. اور سب سے بڑے میں 1-2 فائدے بتا دیتا ہوں, ٹائم کم ہے کیونکہ سب سے بڑا فائدہ جن میرے بھائیوں اور بہنوں پاس اولاد نہیں ہے نا, یہ اولاد کے لیے ایک انمول تحفہ ہے حجاج کرام. اور دوسرا جن بزرگوں کے جوڑوں گھٹنوں کے ہڈیوں کے کمرے کے اندر جوڑوں کے اندر درد رہتا ہے نا, یہ زیتون کے تیل کے اندر صرف 5 بوند قطرے مکس کر کے آپ مالش کرتے ہیں اور آپ کے دردوں کو یہ ایسے نچوڑتی ہے اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے آپ نے کچھ چیز لگائی ہے. صرف 5 بوند. اور اس کے علاوہ شوگر, دمہ, بلڈ پریشر کے لیے 80 بیماریوں کا علاج ہے, اور یہ صرف اور صرف سعودی عربیہ کی سوغات ہے. اس کے علاوہ ڈھونڈ لے جہاں مرضی آپ سرچ کر لے گا, پوری دنیا میں سے نہیں ملتا. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4. پہلی چیز آب زمزم, دوسری چیز اجوا کھجور, تیسری چیز خوشبو, چوتھی چیز باللسان. اب 5ویں اور آخری چیز بتاتا ہوں, باقی جو آپ کا دل کرے کیونکہ میں تو صرف بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا 1 منٹ, 5ویں چیز بتانے سے پہلے یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ ریڈ روڈ, یہ خوبصورت منظر ہے. یہ دیکھیں یہ جو ریڈ روڈ نظر آ رہا ہے نا, اس کے اوپر دیکھیں یہ سلاخیں نظر آ رہی ہیں آپ کو 5 لگی ہوئی ہیں, یہ اس طرح کی. یہ دیکھیں یہ سلاخیں, یہ دیکھیں اوپر لگی ہوئی ہیں. یہ فاؤنٹین ہے, فوارے ہیں, مصنوعی بارش کی جاتی ہے گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لیے. اچھا اب اس روڈ کیوں بنائے گئے ہیں, یہ کیا فائدہ ہے اس کا سن لیں. یہ ریڈ روڈ وہ روڈ ہے کہ جن کے اوپر حاجی پیدل سفر کر کے حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں مینا سے عرفات تک کے لیے. سمجھ آ گئی اب سب کو؟ جو گاڑیوں پہ آتے ہیں وہ تو گاڑیوں پہ ہی آتے ہیں, تو جنہوں نے پیدل سفر کر کے حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ مینا سے عرفات کے لیے, تو یہ روڈ ان کے لیے بنائے گئے ہیں. اور جب یہاں پر آپ روڈ پہ آتے ہیں نا تو اوپر سے فاؤنٹین لگے ہوئے ہیں, بارش ہوتی ہے, گرمی کی تپش کو کم کرتا ہے, اور نیچے کولر بھی لگے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ماشاءاللہ, تو آپ پانی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نیچے کولر لگے ہوئے, یہ 6 پلر جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ 6 پلر, یہ نیچے 6 پلر, یہ ٹھنڈے پانی کا کولر ہے. ہاں جی, اوپر سے بارش ہوگی ماشاءاللہ, اور یہ کیا خوبصورت منظر ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حجاج کرام یہ ریڈ روڈ سے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, حالانکہ یہ زیارت کے اندر بھی نہیں ہے, پرچی کے اوپر نہیں لکھا ہوگا. تو حجاج کرام پھر بھی میں آپ کو کر دوں, کیونکہ میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو حاجی آئے نا
وہ کوئی بندہ ان سے کچھ پوچھے تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کو سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو حاجی صاحبان، پانچویں جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا تھا نسبتاً چیزوں کے اندر، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود یمن سے پتھر منگوایا کرتے تھے۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ وہاں سے پتھر منگوا کر یہاں پر آب زمزم اور عرق غلاب کے اندر ایک سرما تیار کیا کرتے تھے۔ کتنے ایسے حجاری کرام ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ پیارے آقا کو سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ پسند تھا وہ کون سا سرما تھا؟ پیارے آقا کو جو سب سے زیادہ افضل اور پسند تھا، یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، الاسمد سرما تھا جو پیارے آقا کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور وہ خود تیار کیا کرتے تھے، اور رات کو 3 سلائی دائیں اور 3 بائیں کے اندر ڈالتے تھے، جس کے بے تحاشا فوائد تھے، جس میں آپ مطلب دن بھر کی جو دھوڑ وغیرہ جاتی تھی روشنی کو تیز کرتے، آپ کے پلکوں کو بڑھاتے، اس طرح کے اس کے بے تحاشا فوائد تھے، اور یہ پیارے آقا خود تیار کیا کرتے تھے الاسمد سرما۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں حجاج کرام، یہ آپ کو دنیا کے کسی کارنر سے نہیں ملتے سوائے سعودی عربیہ کے جناب، یہ یہاں کی سوغات ہے۔ تو حجاج کرام، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو کیری کریں ان دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ آپ یہاں سے ان کے لیے تحفہ تحائف لے کر آئیں، بجائے وہ مہنگی چیزیں لے کے جانے کے فائدہ نہیں ہے۔ اچھا حجاج کرام، ابھی جو آپ کی زیارت آئے گی، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب آئے گی، اس زیارت، اچھا ابھی اس کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں سوال بھی میں خود کروں گا، جواب بھی میں خود دوں گا، تاکہ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ نہر یہاں پر حج کرنے آتی ہے، وہ دیکھتی ہے حاجی کے لیے یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اس نے کہا اس نہر کو میں نے ہر قیمت کے اوپر بنوانا ہے۔ کتنے عرصہ کے اندر بنوائی؟ 10 سال کے اندر اس نہر کو مکمل کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ دریائے دجلہ سے نکلتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ عراق سے اس کا کنیکشن ہے، دریائے دجلہ سے نکلتی ہے۔ پہلے زیارت کریں، ساتھ ساتھ چیزیں بتاتا رہوں گا۔ یہ دیوار نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ ساری نہر زبیدہ ہے، اور یہ پہاڑوں کا سینہ چیٹتے ہوئے نکالی گئی ہے۔ 10 سال کے اندر اس وقت کے ماہرین نے اس کو بنایا تھا۔ اچھا اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا تھا؟ اس کے اوپر خرچہ 170 ملین دینار خرچہ آیا تھا۔ اچھا آپ کہیں گے ہمیں تو آج کے حساب سے بتاؤ، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، تو آج کے حساب سے سن لیں کہ 1 دینار کی قیمت آج کے حساب سے 10 گرام سونے کے برابر ہے، جو کہ بہت بڑی قیمت بنتی ہے، اور یہ عرصہ کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ رہی ہے عرصہ دراز تک۔ 1950 کے بعد، 1950 کے بعد اس نہر کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا پانی کی قلت پوری ہونے کے بعد۔ اب اس کا کچھ حصہ رکھا گیا ہے صرف زیارت کی غرض سے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سب چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ نے سنی نہیں ہے یا اپنی باتوں میں مشغول رہے تھے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے، کب بنی، کیوں بنی، کیسے بنی، کتنے عرصہ کے اندر بنی، کہاں سے نکلتی ہے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ انشاءاللہ میں نے آپ کو اب تک جتنی بھی زیارت کروائی ہے سب کے سب میں نے آپ کو واقعات بتائے ہوں۔ تو عرصہ کے اندر بنایا تھا، میں نے بتایا تھا 10 سال کے اندر، ماشاءاللہ شکر ہے، یاد ہے ماشاءاللہ آپ کو۔ تو جب وہ اپنے حساب کتاب لینے، پیسے لینے، کتابچے لے کر ملکہ کے پاس چلے گئے، جب ملکہ کے پاس اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے کہ جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ بے حساب کتاب لے جائے، اور اللہ کے حضور کیا دعا کرتی ہے؟ اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ پاک، جس طرح میں نے تیرے بندوں کو بنا حساب کتاب کے دیا ہے، مجھے بھی بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ آمین۔ اچھا حجاج کرام، اب ہم ماشاءاللہ مزدلفہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مزدلفہ کے اندر۔ اب یہاں کے بارے میں کیا اہم ہے؟ اچھا یہ دیکھیں وہ جو فاؤنٹن میں بتا رہا تھا، وہ دیکھیں آپ کو فاؤنٹن نظر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، فوارے چل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، ہاں یہ اس طرح کی فوار کی جاتی ہے گرمی کی تپش کو کم کرنے کے لیے۔ اب یہاں کے بارے میں سن لیں کہ یہاں پر جب عرفات سے آپ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ایک مسجد قائم ہے جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آئے گی، 2 مینار والی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جس کا نام ہے مسجد المشعر الحرام۔ یہاں پر بھی ایک اذان ہوتی ہے، 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، کون سی؟ نماز مغرب ادا کرنی ہے، اور اس مسجد کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد المشعر الحرام، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ، یہ دیکھیں یہ کام جاری ہے، یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے اور صرف 9 ذی الحج کو کھلتی ہے، یہ دیکھیں ورکنگ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت تیزی سے جاری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس مزدلفہ وہ کون سا کہ مزدلفہ کے اندر جو حاجی آتے ہیں یہاں پر ایک رات
کھلے آسماں کے نیچے قیام کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, سوتے ہیں, رکتے ہیں. یہ حج کا لازمی رکن ہے, یہاں پر ٹھہرنا لازم ہے رات کو. تو حجاج کرام یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو مزدلفہ کے حوالے سے بتائی. اچھا ابھی کچھ ہی لمحوں بعد آپ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب, یہ آپ کو بجری نظر آ رہی ہے, اس کو کنکریاں بھی بولتے ہیں, کنکریٹ بھی بولتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کسی, یہ پڑی ہے, یہ اس ہاتھ پہ بھی پڑی ہے. اپنے اپنے ہاتھ پہ دیکھیں, جو لیفٹ پہ بیٹھے لیفٹ پہ دیکھیں, رائٹ پہ بیٹھے رائٹ پہ دیکھیں, آپ دونوں ہاتھ پہ آئیں گے. اچھا یہاں سے حاجی حج کے دوران 49 کنکریاں 49 لازم ہے, آپ 70 تک اٹھانی ہے. آپ نے 49 لازم ہے, آپ نے 70 تک اٹھانی ہے. وہ یہاں سے اٹھا کر حاجی حج کے دوران شیطان کو مارتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ شیطان کے نام ہے. یہ پڑی ہے نا. اچھا تو حاجی صاحبان اس کا طریقہ کیا ہے؟ کھجور کی گٹلی سے چھوٹی اور جو چنے کا دانہ ہوتا ہے نا اس سے بڑی, کتنی 49 لازم ہے, لیکن آپ نے 70 اٹھانی ہے. یہ نا کل کو 49 اٹھا لیں, کم ہو جائے, میرے اوپر آ جائے سب کچھ, تو آپ نے 70 اٹھا لینی ہے, ٹھیک ہے نا. 70 یہاں سے اٹھانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے, ان کے بارے میں آپ شیطان بھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آگے جو آپ کی زیارت آنے والی ہے وہ آپ کی زیارت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آپ کی زیارت نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا. ابرا بادشاہ ہوا کرتا تھا, وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا. تو اللہ پاک نے کیا کیا, ابابیل کی چونچ کے ذریعے پتھر گرائے تھے, اور وہ ہاتھیوں کے لشکر وہیں زمین کے اندر غرق ہو گئے تھے, جس کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا تمہارے رب نے ان ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ. یہ میں نے آپ کو اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. میرے کرام اس سورت کے اندر تمام تر اس واقعے کا خلاصہ موجود ہے. اچھا حاجی صاحبان آپ اتنے ماشاءاللہ سمم بکمن ہے کہ آپ نے تو یہ تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ اگر یہ ہماری زیارت نہیں ہے تو پھر کیا ہے. مطلب توجہ کا نشان ہے. ایک چیز اور کہ ہمارے پیارے آقا یہ چیز جگہ جب بھی آئے گی نا میں آپ کو دکھاؤں گا, اپنی ٹینشن نہیں لینی. جب بھی پیارے آقا یہاں سے گزرا کرتے تھے نا, استغفار کرتے ہوئے جلدی سے گزر جایا کرتے تھے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے وادی محسن. کیا ہے؟ ہاں جی وادی محسن. یہ جو میں نے آپ کو دیا ہوا نا پرچی, میری پرچی جن جن کے پاس ہوگی وہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے. اچھا یہ ٹینشن نہیں لینی. کچھ حاجی صاحبان جلدی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو گزر گیا. تو یہ آگے وادی مینا آئے گا, وہ انشاءاللہ خوبصورت منظر ہوگا, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. وہاں پر آپ ویڈیوز بھی بنائیے گا, تصویریں بھی بنائیے گا. یہ مینا ہے, یہ خیمے ہیں, ان کے 2 فائدے بھی ہیں, وہ بھی مینا میں چل کے انشاءاللہ وادی مینا کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. تو اچھا توجہ کریں, آپ کو معلوم ہے کہ زندہ بچیوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا. سن رکھا ہے آپ نے سب نے؟ وہ جو زندہ بچیوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا نا, وہ جگہ آج بھی حرم پاک کے ساتھ موجود ہے, اور آج بھی خالی کی خالی ہے. وہ جاری کرا, یہ باتیں کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ رکھیں. اور وہ جگہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, کس سے پوچھ کے وہاں جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ والی جگہ یہ بھی آج بھی خالی کی خالی ہے. یہاں پہ آج تک کچھ نہیں بن پایا. یہ مٹی وغیرہ, بجری وغیرہ, لکڑی وغیرہ, بھوس وغیرہ یہاں پر پڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جیسے یہ خیمے بنی ہوئے ہیں, چیزیں بنی ہوئی ہیں, اس طرح کا کچھ نہیں. تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آئے گا. میں آپ کو اشارہ کروں گا ہاتھ کا, آپ نے دیکھنا ہے, استغفار کریں گے میرے ساتھ مل کر, آپ جلدی سے یہاں سے گزر جائیں. جی اکرام, یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر کچرا نظر آئے گا, میں آپ کو اشارہ کروں گا, بتاؤں گا, آپ نے استغفار کرنا, آپ جلدی سے گزریں گے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ سارا کچرا جو پڑا ہے یہاں سے یہاں تک خالی جگہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا اللہ اکبر. حجاج کرام دعا کیا کریں کہ چائے رکھیں, آمین ثم آمین. اچھا میری طرف اشارہ دیکھیں جلدی سے, اس طرف پہاڑاں ہے, اس طرف
और उसके ऊपर ना इस तरह का गुंबद होगा छोटा सा, इस तरह जितना मैंने इशारा किया तकरीबन इतना ही है, इतना गुंबद होगा, उसके अंदर सुराख होगा, सुराख होल, इस तरह गुंबद, उसके अंदर सुराख, ये वो मकाम होगा मकाम ज़बिया इस्माइल, जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। जिस मेरी माँ बहन बुजुर्ग भाई को नजर नहीं आएगा वो मुझे आवाज देगा, बेटा राशिद मुझे नजर नहीं आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी किसी माँ बहन बुजुर्ग भाई की ज़ियारत ना रहे, ये आपने मुझे बता देना है। जी आपके उल्टे हाथ पे, अच्छा आपको मालूम है एक चीज में आपके बाद औलाद ये सिनेमा से नवाजा था आफ्टर 80 years, 80 साल बाद। वो देखें, वो पहाड़ रहा और उसके ऊपर वो गुंबद है, वो देखें, सबको नजर आ रहा है? हाँ जी, अभी गाड़ी और थोड़ी सी आगे जाएगी, आप देखिएगा, ये देखिए अब सबको नजर आना चाहिए। वो रहा, वो पहाड़ है, उसके ऊपर वो गुंबद है, उसके अंदर सुराख है, वो देखे ना इसे, वो देखें, वो पहाड़ है, उसके ऊपर गुंबद है, छोटा सा सुराख बना हुआ है। सब नजर नहीं आया आपको? हाँ हो रहा, हाँ छोटा जी, सबको नजर आ गया? आ गया आपको नजर माजी? ठीक है, वो सामने, ठीक है। अच्छा, तो कितने साल बाद, ये भी मैं बताता हूँ। ये अभी आप, अल्लाह आपका भला करे, ये पुल क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करने के बाद ऊपर देखेंगे आपको खजूरों के दरख्त नजर आएंगे। देखें अभी खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं सबको? ये जो खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो महल बने हैं ये सऊदी शहजादों के महल है, ये सऊदी शहजादों के महल है, जहाँ पर सऊदी शहजादे आके रहते हैं, कयाम करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, ये सऊदी शहजादों के महल है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी ज़ियारत आनी है ना हुजैर किराम, वो कौन सी है? वो है मस्जिद खैफ की। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ था हुजैर किराम? आपको मालूम है कि ये जगह 70 अंबिया की आखिरी आरामगाह है। कितने? 70 आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, उर्दू में भी बता रहा हूँ, ताकि किसी भाई को ये ना हो ना समझ ना आए। तो 70 अंबिया की आखिरी आरामगाह है। अच्छा, कुछ हुजैर किराम उनको ना ज़ियारत के बारे में वाक़यात भी मालूम होते हैं, लेकिन जगह के बारे में नहीं पता होता, नाम के बारे में। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राशिद भाई मस्जिद हनीफ कहाँ पे है? तो मैंने कहा मक्का में ऐसी कौन सी ज़ियारतें हैं जिसमें मस्जिद हनीफ आ गई है? तो नाम का मालूम होना भी लाजमी है। अच्छा, इसके बाद ना, इसके बाद ये मेरी तरफ देखें, गोल सी सफेद सी छत आएगी, इस तरह अम्ब्रेला टाइप, उसके नीचे तीनों जगह अंधेरा होगा, 1 2 3। तो ये वो मकाम होगा जहां पर शैतान जमरात को कंकरियां मारी जाती थी। और हुजैर अच्छा हाजी साहबान, ये देखें, ये आपको सामने जो मीनार नजर आ रहे हैं, ये है मस्जिद खैफ। जब आप यहाँ पर मीना में कयाम करेंगे ना, तो यहाँ पर आप जाके नमाजें वगैरह भी अदा कर सकेंगे। ये देखें, ये है मस्जिद खैफ। अच्छा, जल्दी से वो देखें, वो सामने सफेद गोल सी छत है, नीचे तीनों जगह अंधेरा है, ये है शैतान जमरात, जहाँ पर आगे शैतान को आप कंकरियां मारेंगे। मेरे साथ मिलकर पड़े हो 3 बार यहाँ पर कंकरियां मारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी आप अपने सीधे हाथ की जानिब देखें, वादी मीना का खूबसूरत मंजर, माशाअल्लाह हुजैर किराम, वादी मीना हुजैर किराम, जो कि पूरा साल ऐसे ही सजे रहती है और हाजियों का इंतजार करती है। और हुजैर किराम, इसके 2 फायदे कौन से हैं कि ये फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है, ना इनके अंदर पानी जाता है और ना ही इनको आग लगती है, और एसी इनके अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते। अच्छा हाजी साहबान, अपने दोनों तरफ देखें, दाएं बाएं, ये माशाल्लाह वादी मीना का खूबसूरत मंजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग तरसते हैं रहने को,
اور اللہ پاک نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے اور آپ یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آ کے رہیں گے. اور حجاج کرام یہ ہمارا تھا اگلا پورشن جو کہ ہم نے زیارت کا مکمل کیا. اب ہمارا جو نیکسٹ پورشن شروع ہونا ہے وہ ہونا ہے جبل نور غار ہیرا سے. تو حجاج کرام یہ دیتا ہوں صرف 50 ریال کا. کل ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یار راشد بھائی یہ تو ہم نے 120 ریال کا لیا ہے ادھر سے مدینہ سے, تو کہتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہم آپ سے لے لیتے. تو حجاج کرام یہ ان کے پاس کیونکہ ہمارے جبل کتنا نہیں تو پیٹرول پمپ لگا پہ ہلو راشد. ٹھیک ہے اوپر کھڑی ہوگی آپ کو زیارت بھی کروائی گی. دیکھیں وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اوپر بندے بھی دیکھے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہ ہے جبل نور غار ہیرا کا پہاڑ جہاں پر پہلی قرآنی آیت نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے سنائیے 30ویں پارے کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق. یہاں پر پہلی قرآنی آیت نازل ہوئی تھی. ابھی اتنا اونچا بولو گٹے سے مجھے ویسے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں. ٹیکسی بھی آئے گا, ٹیکسی والا جی یہ غار ہیرا جبل بولتے ہیں پہاڑ کو, نور مطلب ہوتا ہے روشنی. ہاں وہی ایک ہی ہے نا. دس 60 ہو گیا یہ 50 اور 10 یہ نہیں لینا. تو یہ مجھے پھر کھلا دینا, 10 مجھے کھلا دینا. بولا یہ 5 کا ہے نا, یہ 10 مجھے دے دو. یہ 50 کو لے لو نا, ان کو دے دو, ان کو واپس دے دو. سر یہ 5 کا, یہ 5 کا یہ ہو گیا, 5 کا یہ ہو گیا, یہ 5 یہ دے دیجیے, یہ 10 روپے پوری ہو گئی. یہ دونوں یہ دیکھیں 5 ہے. ٹھیک ہے, ایک 10 کی ہے, پیکٹ لے کے 50 کا دوں گا جس میں 6 ہوں گی, ایک فری ہے. یہ سرما ہے, یہ آپ کو وہاں سے ملتا ہے 15 کا ایک. یہ دیکھیے پورا ڈبا 50 کا, اس میں 4000 کا پڑ جائے گا. یہ جوڑو گھنٹوں کے دونوں
سلام پیش کریں گے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ حضرت خدیجہ بھی یہاں پر مدفن ہے۔ جو پہلا دن ترین قبرستان ہے وہ جنت البقیع مدینہ منورہ کے اندر۔ وہ قافلہ گزر رہا تھا، پیارے کا سلطان تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کو کہا تھا کہ جب آواز جاتی ہو تمام سے تمام قافلہ پیارے آقا دو جہاں کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے مسجد جی، یہ آپ حرم سے باہر آتے ہیں نا تو پیدل بھی آ سکتے ہیں، جیسے یہ قافلے آئے ہوئے ہیں، یا پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ کے اس ہاتھ کے اوپر کارنر کے اوپر مسجد آئے گی جس کا نام ہے مسجد فتح۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا کے نا گاڑیوں والے سے، تو یہ سیدھا آگے کر سکتے ہیں، یہ وہ زیارتیں پیدل بھی کر سکتے ہیں، یہ تین چار، یہ دیکھیں یہ ہے مسجد فتح۔ اب اس سائڈ میں دیکھیں یہ مسجد ہے مسجد شجر۔ جب ایک یہودی نے پیارے کا دو جہاں سے نبوت کا ثبوت مانگا تھا تو یہاں پر ایک درخت اپنے جڑوں کو چیرتا ہوا پیارے آقا دو جہاں کے قدموں میں آ گیا۔ یہ مسجد شجر، اچھا آج کی آخری سیکنڈ لاسٹ زیارت جبل ابو قبیس۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں سے پیارے کا دو جہاں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، سنا کیا نا سب نے، انگلی کے اشارے سے۔ سامنے دیکھیں اوپر بیریر لگے ہوئے وہ پہاڑ کے اوپر، اس طرح میری انگلی کے اشارے کی طرف دیکھیں، وہ دیکھیں ادھر نہیں آئی سر، ادھر دیکھیں انگلی کے اشارے، وہ پہلے دوسرا پہاڑ اوپر بیریر لگے ہوئے، تو یہاں سے پیارے آقا نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، پہلا نہیں وہ دوسری چوٹی۔ اور یہیں پر بتایا جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے وہ بڑھیا ہوتی تھی جو پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس کا یہاں پر یہ ہوتا ہے نام بتایا جبل ابو قبیس، پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے، پرچی میں آپ کو دوں گا سب کچھ۔ ادھر جو بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھیں گے، وہ دیکھیں وہ سیدھے آپ حرم تے چیا سی نا ಈ ಮನ ಉದ್ದಾಕ ಪಂದಚ್ಚಿ ಕಳಿ ಸಗಿತ ಜಿಯಾರತ್ extension part देखो सोपान के खुलल मिले extension part जेको तव्हां चओ था न जेको वठी वञणो उहो को थी सघे थो जॾहिं खुलल मिले। मैसेज रखियो हाँ जी कब किथे न्यू स्टेशन में या keep down on this पर्सनल में गलत शेड नवाजी होटल
पर्सनल में गला चले उन केम कारण तो मैसेज ज़्यादा लाचर ना यार वन्य चक्कर लगानु पनो रुलोनु पनो या तब देखा कुछ वन्य रूम मेटल में के तैयार थी वजह ना बाते मानो जो कुमार गई अच्छा ये बताएं, गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं, अगर बाहर चल के जियारत करनी है, बताना है मैं बाहर चल के बता देता हूँ, मुझे मुश्किल नहीं है। यहाँ बैठ के करनी है तो यहाँ क्योंकि कहते हैं तो जियारत है। तो ये सामने देखे, मैं आपको बताता हूँ, ये सामने जो आपको ये वाला वो वाला नहीं, ये वाला आखिरी वाला, ठीक है, सबसे ऊंचा ये वाला, ये है जबले सोर, गारे सोर, जहाँ पर 3 दिन और 3 रात का यहाँ फरमाया था। अच्छा, गारे सोर को गारे यार भी कहा जाता है। अब गारे यार क्यों कहा जाता है कि जब प्यारे आका को हिजरत का हुक्म हुआ था तो आपके हमरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि यहां पर अबू बकर सिद्दीक देखते हैं कि घर के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है, तो वो सोचते हैं कहीं कोई मोदी जानवर प्यारे आका को काट ना ले, तो वो क्या करते हैं, अपनी चादर मुबारक के साथ उसको टुकड़े करके ली करके कभी सुराख को बंद करते हैं, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, और आखिर में कपड़ा खत्म हो जाता है और एक सुराख बच जाता है। तब क्या करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी को वहां पर रख कर उस सुराख को बंद फरमा देते हैं। तो वहां पर ना बरसों पुराना एक मोदी जानवर, दोबारा बता दूं आपको, बरसों पुराना मोदी जानवर एक सांप बैठा होता है जिसने सुन रखा होता है कि एक दिन इस गार के अंदर प्यारे आका तशरीफ लेकर आता है। तो वो अब क्या करता है, बाहर निकलने के लिए कभी इस पर सर मारता है, कभी इस पर सर मारता है, कभी इस पर सर मारता है, और उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वो जब एक जगह पर सर मारता है, वहां पर नरम नरम जगह चीज मालूम होती है, वहां पर क्या होती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मुबारक। जब वहां से भी रास्ता नहीं मिलता, फिर वो क्या करता है, वहां पर काटना शुरू कर देता है, डसना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू मुबारक जारी होते हैं। तब प्यारे आके पूछते हैं, अबू बकर क्या हुआ, तुमको घर को, बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है या हिजरत का गम है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ना तो मुझे घर को, बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है, ना ही हिजरत का गम है, मुझे किसी मोजी जानवर ने काट लिया। तब प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर अपनी एड़ी को वहां से हटा दे। जैसे ही एड़ी मुबारक को हटाते हैं, सांप बाहर आता है, प्यारे आका की ज़ियारत करता है और वहां से चला जाता है। और ये मैंने आपको वाकया बताया। अभी सांप तो चला गया, अब जिस जगह के ऊपर उस सांप ने डसा होता है ना, वहां पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थूक लाबे दहन लगाते हैं और वो जख्म ऐसे हो जाता है कि जैसे कभी किसी ने काटा ही ना। तो ये शान थी, ये वाकया था जो मैंने आपको अभी शेयर किया। तो ये हुजूर इकराम, ये हमारा जो मैंने आपको बताया, ये हमारी पहली ज़ियारत थी, लेकिन ये हमने आखिर में की है ताकि सुकून से हो सके। सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश होता है, खड़ने की भी जगह नहीं होती। तो ये आज की हमारी तमाम तर ज़ियारत थी। अभी हुजूर इकराम, मेरे मोअज़्ज़िज़ हुजूर इकराम, ये आज की हमारी तमाम तर ज़ियारत थी जो मैंने एक एक करके आपको करवाई है। हुजूर इकराम, मेरी तरफ से कोई भी को बोलने बुलाने में गलती कोताही हो गई हो तो उसको माफ फरमाइएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक दो अहम ऐलान है कि आपके पास, सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। जो ताइफ की ज़ियारत है वो ईद के बाद शुरू होनी है, तो आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं अपने अपने ग्रुप
कि जो बड़े हैं वो मेरा नंबर सेव रखें, ईद के बाद मुझसे राब्ता करेंगे, बुकिंग करवाएंगे, अगले दिन मैं आपको ऐसे ही इंशाल्लाह ताला ज़ियारत उसकी भी करवाऊंगा। एक चीज, दूसरी चीज कि अक्सर हुज्जारी कराम के साथ, ग्रुप के साथ, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, तो व्हील चेयर के लिए अगर आपको कोई लड़का चाहिए हो तो 5 दिनों के लिए उम्रा करवाने के लिए, घुमाने के लिए, मतलब 5 दिन आपको साथ रहेगा, तो उसके लिए वो लड़का भी मौजूद होता है, उसके आपको हदिया भी बता दिया जाएगा, वो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जिन हुज्जारी कराम का कोई ग्रुप हो, जिनका कोई काफिला हो, इकट्ठे कोई कुर्बानी वगैरह करना चाहते हो, तो वो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दिन का नहीं, हमारा पूरा साल काम होता है। और जहाँ पे हम बसेरा करते हैं वो हमारा मुकम्मल ही बसेरा होता है। जैसे आप मुझे रोजाना देखते होंगे वो मस्जिद के पास में वहां पर मौजूद होता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हमारा परमानेंटली काम है। इस हवाले से, किसी भी हवाले से आपको कोई खिदमत चाहिए हो, दरकार हो, आप मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो नासिर हो। अभी जिनका बकाया रहता है वो मैं उनका बकाया दूंगा और सबको वहाँ 301 के बाहर उतार दिया जाएगा। उतरने से पहले अपने सामान को लाजमी चेक कर लेना, ये ना कहिएगा सामान फिर रह गया। सामान को अभी से कर ले, अपनी गोद में ले ले, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, बैग वगैरह सब कुछ अपनी गोद के अंदर कर ले। जज़ाकल्लाहु खैर। Proszę,